بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم، کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا بجنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا ببلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله عز وجل في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب
بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کا موضوع اخلاقیات ہے۔ ایک دوسرے سے کن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے کیا تعلقات رکھنے چاہیے، یہ ہے آج کے اس جمعے کا موضوع۔ اور سورۃ الحجرات کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں تاکہ ان کی تشریح، ان کا مفہوم بیان کروں۔ آپ کو بھی سمجھاؤں اور خود بھی ان آیات پر عمل کروں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر سلف صالحین کے متفقہ فہم کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی غلطیوں سے، چاہے وہ گناہ ہیں ان سے بچائے، چاہے وہ عقیدے کی غلطیاں ہیں، بدعات ہیں، شرک کے اور قسم کی خامیاں ہیں، ہر قسم کی غلطیوں اور خامیوں سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے۔ اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے، دین حق ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ دین اسلام کو دنیا کے تمام مذاہب پر، تمام قوانین پر غالب کر دے، تاکہ اسلام کا جھنڈا سر بلند ہو۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت فرمائی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، عقیدے بھی ٹھیک کیے، لوگوں کے دل میں اللہ پر ایمان پیدا کیا کہ اللہ پر ایسا ایمان ہو کہ اس میں کسی قسم کا ذرا بھی شک نہ پایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ایمان کے ان اونچے درجوں پر، سب سے بڑا درجہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر آپ کے بعد انبیاء ہیں، اور پھر ان کے بعد صحابہ کرام ہیں۔ اللہ نے انہیں بہت عظیم ایمان نصیب فرمایا کہ ان کے دلوں میں کسی قسم کا شک و شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحیح واقعہ صحیح بخاری اور حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے۔ آپ کی تلوار آپ کے پاس قریب موجود تھی، دوسرے جو ہے صحابہ کرام دوسری جگہ پر، مختلف جگہوں پر آرام کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک کافر، ایک غیر مسلم آ گیا۔ صحابہ کرام سوئے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے ہیں، وہ آ گیا، اس نے آ کر وہ تلوار لے لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا
کہ سر کے قریب ایک کافر موجود ہے، کھڑا ہے، اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں، اس نے تو صرف آپ کا نام لیا تھا، کیونکہ ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جائے تو آپ پر درود پڑا جائے۔ بخیل ہے وہ شخص جو پھر آپ پر درود نہیں پڑتا، آپ کا ذکر کیا جائے، نام لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ تجھے آج میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ انتہائی خوفناک صورت ہوتی ہے، جب انسان کو موت سامنے نظر آ رہی ہو، کافر ہے، اس کے ہاتھ میں ہتھیار موجود ہے، اسلحہ موجود ہے، حملہ کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے فرمایا میرا اللہ۔ یہ سننا تھا کہ وہ اتنا ڈرا کہ تلوار رکھ دی، ایسا خوف طاری ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار لے لی اپنے ہاتھ میں، پھر فرمایا کہ تجھے کون بچائے گا میرے ہاتھ سے؟ تو اس نے کہا انت، کہ آپ ہی مجھے بچائیں گے، اگر آپ نے مارا تو مارا گیا، آپ نے چھوڑ دی بچ جاؤں گا۔ آپ نے کہا نہیں، تجھے اللہ بچائے گا۔ اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہو گیا، کیونکہ وہ گیا واپس اور کہنے لگا جئتکم من عند خیر الناس، میں اس آدمی کے پاس سے آیا ہوں جو کہ سب سے بہترین انسان۔ پھر وہ لوگ بھی مسلمان ہوئے، اسی قبیلے والے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے سب سے اعلیٰ درجے پر تھے، آپ کے بعد دوسرے پیغمبروں کا مقام ہے، پھر صحابہ کرام کا مقام ہے۔ ایمان کی بھی تربیت کی اور اخلاق کی بھی، لوگوں کے اخلاق بھی سیکھی۔ اخلاق کا خاص خیال رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی تربیت کرتے تھے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، انما جو ہے عربی میں اس کو کلمہ حصر کہتے ہیں، اس کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ اسی میں مقید ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ یعنی اس کا مفہوم میں آپ کو بیان کروں کہ مومن بھائی ہے، مراد یہ کہ مومن صرف اور صرف آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ انما جو ہے یہ اس میں صرف کے معنی میں آتا ہے، کلمہ حصر کے معنی میں آتا ہے، یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ اگر بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو صلح کرو، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے۔ سب سے برے وہ لوگ ہیں جو دو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے ابلیس، یہ سمندر میں ایک تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو بڑا شیطان ہے ابلیس، جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، وہ سمندر میں ایک تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ دنیا میں اس کے شیطان جو ہے، اس کی جو فوجیں، اس کا جو لشکر ہے، وہ دنیا میں پھرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ پھر جو بڑے بڑے شیطان ہیں، مردۃ الشیاطین، وہ جا کے اس کو رپورٹ دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں چوری کرا کے آیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں زنا کرا کے آیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں کسی کو سود کی لائن پر لگا دیا، ڈاکہ ڈال دیا، اس نے فلاں کر دیا۔ جتنے بھی گناہ ہیں وہ ساری رپورٹیں اس کو دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک شیطان آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں دو آدمیوں کو آپس میں لڑا کے آیا، میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیا، شوہر اور اس کی بیوی کو آپس میں لڑا دیا، اختلاف پیدا کر دیا۔ وہ شیطان اٹھ کر اسے سینہ دے کر ملتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ تو نے اصل کام کیا۔ دو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دینا، اختلاف پیدا کرنا،
یہ بہت بڑا جرم ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. چغل خور کا کام کیا ہے؟ دو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا. ایک سے کوئی بات سنی ہے، اس میں کچھ نمک مرچ لگایا، مسالہ لگایا اور دوسرے کو جا کے بتا دیا. تو رب العالمین فرماتا ہے کہ فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یہ ایک دوسرے کے درمیان صلح کرائے گا. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی جو مسلمان ہے، جو صحیح العقیدہ مسلمان ہے، وہ دوسرے کا بھائی ہے. جو گمراہ ہے، جو قرآن حدیث کو نہیں مانتے، جو کتاب و سنت کے مخالف ہیں، جو مشرکین ہیں، مبتدعین ہیں، وہ بھائی نہیں ہے، وہ تو گمراہ ہے. گمراہ اس سے بغض رکھنا جو ہے وہ ایمان کی نشانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی. بدعتی سے بغض رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی عزت کی اس نے اسلام کو گرانے میں مدد دی. یہ روایت اس کو شیخ البانی ضعیف کہتے ہیں، لیکن میری تحقیق میں یہ روایت صحیح ہے. امام ابو بکر الآجری کی کتاب الشریعہ جو ہے اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. اور اس کے راوی عباس بن یوسف الشکلی وہ مقبول و روایہ ہے، ان کی روایت قبول کی جاتی ہے، جیسا کہ حافظ ذہبی نے فرمایا ہے تاریخ الاسلام. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگلی آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے پکے مسلمانوں، اے سچے مسلمانوں. ایمان والے وہ لوگ ہیں جو سچے مسلمان ہیں، اور یہ سارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم ہونے دیتا ہے. مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے. الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے. اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ کہ انسان توحید پر جو ہے وہ گامزن ہو، توحید کو اختیار کرے، خالص اللہ کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ کی کتاب پر عمل کرے، اللہ کے کلام، اس کلام پر عمل کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب یہ کہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور سچی محبت کرے، کیونکہ سچی محبت میں انسان اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے. جو اپنے محبوب کی، اپنے پیارے کی اطاعت نہیں کرتا، اس کی بات نہیں مانتا، وہ اپنی محبت میں سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے وہ شخص. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی یہ کہ رسول سے سچی محبت کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی حدیثوں پر جو صحیح حدیثیں ان پر عمل کیا جائے. اسی طرح فرمایا وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی، عام مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی تربیت کی، انہیں اخلاق سکھایا. اللہ رب العزت نے اخلاق سکھایا قرآن کریم میں، ان آیات میں اور دوسری آیات میں بار بار جو ہے یہ جو بنیادی مسائل ہیں جن کے ساتھ اسلام میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوتی ہے، بھائی چارہ ہوتا ہے، وہ سمجھائے. مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، امام بخاری نے الادب المفرد میں ایک حدیث بیان کی.
آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں. ہمسایہ صحیح حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں بار بار جو ہے وہ تاکید فرماتے تھے، بار بار یعنی فرماتے تھے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسی کا خیال رکھو، پڑوسی کا خیال رکھو. حتیٰ ظننت انہ سیورثہ، حتیٰ کہ میرا یہ خیال تھا، میں یہ سمجھا کہ شاید اللہ تبارک و تعالی پڑوسی کو وراثت میں بھی شریک کر دے گا، وارث بھی بنا دے گا. جس طرح کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کے بیٹے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں وارث ہوتی ہیں، اس کی بیوی وارث ہوتی ہے، اس کے ماں باپ وارث ہوتے ہیں، جو شریعت میں جو حصے مقرر ہیں. تو میرا یہ خیال تھا کہ شاید پڑوسی بھی وارث بن جائے گا. کتنا خیال ہے. اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ بہترین وہ انسان ہے جس کے شر سے پڑوسی محفوظ رہے. اور یہ بھی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، تو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. اس زمانے میں ایک آدمی تھا جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا تھا، کوئی منافق ہوگا. منافقین کا یہی طریقہ ہے. تو صحابی جس کا اس کے ساتھ گھر تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر شکایت کی، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے، میں بہت ہی پریشان ہوں، بڑا ہی بد اخلاق ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، بڑی تکلیف میں. اور اس طرح کے پڑوسی ہوتے ہیں آج کل بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ایسا پڑوسی نصیب نہ کرے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ساری رات گانے ہی لگا کے وہ سنتا رہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ رات جو ہے نا، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو عشاء کے بعد جلدی سو جاتے ہیں کہ چلو رات کو جب اللہ نے موقع دیا تہجد کے لیے اٹھیں گے، پڑوسی جو ہے اس نے رات کو گانے لگا رکھے اور ساری رات صبح کی اذان تک اس کو تکلیف دیتا رہے گا اور پھر سو جائے گا. نہ کوئی نماز نہ کچھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکایت سنی تو فرمایا کہ تو ایسا کر کہ اپنے گھر کا جو سامان ہے نا وہ نکال کے باہر رکھ لے، دروازے کے باہر بیٹھ جا. اس زمانے میں اتنا سامان ہوتا بھی نہیں تھا، یعنی چارپائی وغیرہ بستر نکال کے باہر رکھ دے. جو آدمی بھی اگر پوچھے تو کہہ دینا کہ یہ میرا پڑوسی جو ہے یہ مجھے تنگ کرتا ہے. تو اس نے یہی کام کیا. امام بخاری کی الادب المفرد میں یہ روایت موجود ہے. جو بھی وہاں سے گزرتا تھا وہ کہتے تھے بھائی آپ نے کیوں سامان باہر نکالا ہوا ہے، کیا وجہ ہے. آج کل بھی اگر کوئی آدمی گھر سے چرپائی بسترے وغیرہ نکال کے باہر بیٹھ جائے تو لوگ پوچھیں گے کہ یہ آپ نے کیوں نکالا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ بس یہ تنگ کرتا ہے پڑوسی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا. تو وہ کہتا تھا وہ آدمی، یا اللہ اس ظالم پر لعنت کر، اسے ذلیل کر دے. اس کو بدوائیاں دیتے ہوئے جاتے تھے. جب اس پڑوسی کو پتہ چل گیا تو پھر وہ بھاگتا ہے، اسے معافی مانگی. اسے کہا کہ یہ سامان اندر کرو، میں آئندہ کبھی تکلیف نہیں دوں. یعنی اسلام نے کتنا خیال رکھا ہے معاشرے کا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے مومن بندوں سے، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی بھی گروہ، کوئی جماعت بھی کسی جماعت کے ساتھ ٹھٹھا مذاق نہ کرے. ٹھٹھا کرنا، مذاق کرنا، اس کی توہین کرنا، پھر ہنسنا کاکے لگا لگا کے، یہ اسلام میں جائز نہیں. کسی کی انسلٹ کرنا، بے عزتی کرنا، اور اس طرح کرتے ہیں لوگ. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ یہ جو جن کے ساتھ ٹھٹھا کر رہے ہیں، یہ جو ٹھٹھا کرنے والے لوگ ہیں، ان سے وہ بہتر ہو. دنیا میں تو کوئی یہ چودھری ہوگا، خان ہوگا،
ملک ہوگا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوگا، اور وہ غریب جا رہا ہے بیچارہ، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں بہت بہتر ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، رسول سے محبت کرنے والا ہے، قرآن حدیث پر چلنے والا ہے، اگر وہ غریب آدمی ہے، چاہے وہ کسی قوم کا آدمی ہے، اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور جو اللہ کا باغی ہے، اس کی تو مچھر کے پر کے برابر اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ عورتیں عورتوں کے ساتھ مذاق کریں۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، مرد مردوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ کوئی جا رہا ہے، اور کئی ایسے بد نصیب ہیں کہ اگر کوئی صحیح العقیدہ جا رہا ہے تو اس کے ساتھ اگر اس کی سلوار ٹخنوں سے اوپر ہے تو بڑا ہی مذاق کرتے ہیں، کیوں پانی آ گیا ہے، کیا بات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کبھی داڑھی کے ساتھ مذاق، کئی ایسی باتیں جو ہیں وہ صریحاً کفر ہوتی ہیں، جو مسلمانوں کے شعار ہیں، شعار میں سے کسی شعار کا جو مذاق اڑائے گا وہ کفر میں گر جائے گا۔ اللہ رب العزت نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعار کی تعظیم کرے گا، عزت کرے گا، یہ تقوی کی بات ہے۔ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، قریب ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات میں سے ایک بیوی نے کسی دوسری کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ قصیرہ، وہ چھوٹے قد کی ہے، چھوٹے قد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑے ناراض ہوئے تھے، فرمایا تھا کہ تو نے ایسی بات کی ہے کہ اگر یہ سمندر کے پانی میں ڈال دی جائے تو سارے پانی کو گندا کر دے۔ کسی کی توہین کرنا، کسی کی غیبت کرنا، غیبت کا تو آگے ذکر آ رہا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو۔ بعض اوقات ایک آدمی معاشرے میں غریب خاندان میں سے ہوتا ہے، مثلا مثال کے طور پر کوئی نائی ہے، حجام کا کام کرتا ہے، اس کو اللہ نے دین کی طرف جو ہے وہ توفیق دی ہے، اس نے دین کا علم سیکھ لیا، اب دین پر عمل کرتا ہے، تو کوئی آدمی کہے جاؤ تو نائی ہے یا نائی کا بیٹا ہے، اور اس طرح اسے ذلیل سمجھنا، اسے برا کہنا، اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور فرمایا کہ ایک دوسرے کے برے برے القاب نہ رکھا کرو۔ اس کی تشریح میں حدیث میں آیا ہے کہ مدینے کے لوگ جو تھے اس میں ان کا یہ رواج تھا، ان کا یہ طریقہ تھا کہ ایک دوسرے کے نام رکھے ہوئے تھے۔ مثلا ایک اس کا اصلی نام ہے اور ایک نام جو ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ ہر آدمی کے ایک آدمی کے 2 نام تھے، 3 نام تھے، مختلف نام رکھے ہوئے تھے۔ ہمارے یہاں بھی اس طرح ہوتا ہے، کوئی آدمی ہے نا، وہ جس بات سے ناراض ہوگا نا اس کا وہ نام رکھ دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو بعض اوقات ایک آدمی کو مثلا ہمارے ہاں جو ہے کسی کا نام ککڑ ہے، کسی کا کیا ہے، کسی کا مختلف نام رکھے ہوئے لوگوں نے، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے مدرسے کے بعد چھوٹے بچے جو ہے نا وہ بھی ایک دوسرے کے نام رکھتے ہیں، کسی کا موٹا اور کسی کا کیا اور کیا۔ پچھلے سال تو میں نے ایک دفعہ دیکھا تھا، تو کسی کا اس طرح کا نام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا، تو آپ کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کا اصلی نام ہے یا اس کا دوسرا نام رکھا ہوا ہے، اور دوسرے نام پر وہ ناراض ہوتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے دوسرے نام سے پکار دیا کہ فلاں آدمی
ادھر آؤ. تو صحابیوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ یہ نہ کہیں, اس پر تو ناراض ہوتا ہے وہ. ظاہر ہے کہ کسی کا نام اگر جاوید ہے اور اس کو جو جیدی کہتے ہیں یا کوئی اور نام کر دیتے ہیں تو وہ اس پر ناراض ہوتا ہے سخت. ہمارے گاؤں میں ایک آدمی تھا, اللہ اس کی مغفرت کرے, اس کو نزلہ کہتے تھے. بس میں چھوٹا بچہ تھا, جب کسی نے نزلہ کہہ دیا ہے تو اتنی گالیاں دیتا تھا, وہ اتنا ناراض ہوتا تھا کچھ تھا, اور بس لوگوں نے اس کا یہ نام رکھا ہوا تھا اور اس پر خوش ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, غلط غلط نام ایک دوسرے کے نہ رکھو, صحیح نام سے اسے پکارو, اسے کہو ہاں بھائی جاوید صاحب, نعیم صاحب, فلاں صاحب, ٹھیک ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان لانے کے بعد سب سے بری بات جو ہے یہ فسق ہے, اللہ کی نافرمانی. اللہ ان باتوں پر ناراض ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے ان باتوں سے منع فرمایا ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ, اور جو شخص توبہ نہیں کرے گا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, وہ لوگ ظالم ہیں, وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے, اس لیے کہ دنیا کی یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی. جو آدمی کتنا بھی بڑا امیر ہے, کتنا بھی بڑی طاقت والا ہے, کتنی بھی اچھی اس کی صحت ہے, ایک دن اس دنیا سے اس نے روانہ ہونا ہے. چاہے جو مرضی کر لے, جتنا مرضی علاج کرا لے, جتنی مرضی دوائیاں کھا لے, اور جتنی مرضی ہے اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں کھا لے, ایک وقت آئے گا جو اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھا ہے. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, نہ تو ایک منٹ وہ پیچھے ہوگا اور نہ ایک منٹ آگے ہوگا. رب العالمین نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے وہ وقت آنے والا ہے, اور اس وقت پھر اللہ کے دربار میں جب پیش ہوگا یہ ظالموں میں سے ہوگا. اور ایسے ظالموں کے لیے رب العالمین نے ایسی ایسی سزائیں تیار کر رکھی ہے, ایسا ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جس کی جو تصور ہم نہیں کر سکتے, اس کے تصور سے بھی ڈر لگتا ہے. ایسی داغتی ہوئی آگ جو سینوں تک پہنچ جائے گی, ایسی آگ جو جسم کی کھالوں کو جلائے گی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. رب العالمین فرماتا ہے کہ جب ان کی کھالیں جلیں گی ہم دوسری کھالیں پیدا کر دیں گے. کھال, اسی کھال چمڑا جلے گا, دوسرا چمڑا پیدا ہو جائے گا, تاکہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے ہیں, مسلسل. اور یہ عذاب مسلسل جاری رہے گا کافروں کے لیے. مسلمانوں کے لیے یہ ہے صحیح العقیدہ جو لوگ ہیں, جو کافر مشرک نہیں ہے, کہ اللہ تبارک و تعالی ایک دن انشاءاللہ جہنم سے نکالے گا. لیکن اس پر بے غم نہ ہو جائیے گا, کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جس انسان کو جہنم میں ایک غوطہ دیا گیا, ساری زندگی وہ دنیا میں امیر آدمی تھا, کوئی تکلیف نہیں تھی, ہر شے اس کی پوری ہوتی تھی, مرنے کے بعد اس کو جب جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا وہ کہے گا لم ارا خیرا قط, میں نے کبھی بھی کوئی خیر دیکھی نہیں. سب وہ خوشیاں ساری چیزیں بھول جائے گا. تو ایسی جہنم, اس کے اندر اگر ایک سیکنڈ کے لیے, ایک منٹ کے لیے بھی اگر غوطہ کسی کو مل گیا تو بھائیو اسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا. تو موت کا وقت قریب ہے, اس سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے, ہمیں اپنے عقیدے صحیح کرنے چاہیے, اپنا ایمان صحیح کرنا چاہیے, اپنے اخلاق صحیح کرنے چاہیے. رب العالمین نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فرمایا اس پر عمل کرنا چاہیے. اسلام نے اخلاق کے ہر قسم کی جو باتیں وہ سمجھائی. والدین کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے یہ بھی بتا دیا, بچوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا تعلقات ہونے, سب موجود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور اور صحیح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای العمل افضل, اعمال میں سے
کاموں میں سے سب سے بہتر کام کون ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، وقت پر نماز پڑھنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی، اور صحیح ابن خزیمہ میں یہ الفاظ ہیں الصلاۃ فی اول وقتها، پہلے وقت نماز پڑھنا۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، پہلے وقت نماز پڑھنا۔ کوئی پتہ نہیں کہ موت کا فرشتہ کس وقت آ جائے، وقت داخل ہو گیا تو پھر لیٹ پڑھنا، اول وقت پڑھنا۔ جمعہ تو اتنا اول وقت ہے کہ جمعہ پڑھ کے صحابہ کرام جب جاتے تھے گھروں کو تو سایہ نہیں ہوتا تھا دیواروں کا، اتنے اول وقت پڑھتے تھے اللہ کے فضل سے۔ اب بھی سعودیہ میں 12:30 بجے، 1:45 بجے، 1 بجے سے تو زیادہ میں نے لیٹ پورے سعودی عرب میں کہیں جمعہ دیکھا ہی۔ اور ہم نے جو حضروں میں شروع کیا اللہ کے فضل سے 30 سال ہو گئے، 12:30 سے لے کر 1 بجے تک لوگ آتے ہیں، نہیں آتے، 1 بجے جو ہے اول وقت۔ باقی بھی نمازیں جو نماز کا وقت داخل ہو جائے کوئی پتہ نہیں موت کا فرشتہ کس وقت ہے۔ میرا ایک دوست بتا رہا تھا پنڈی کا واقعہ ہے، ایک آدمی بیمار ہو گیا تو اس کو چارپائی پر ڈال کر اسپتال لے کے جا رہے ہیں، چارپائی لوگوں نے اٹھائی ہوئی ہے۔ راستے میں اس کا دوست تھا، اس نے اس کو روک لیا چارپائی کو، اس نے کہا کدھر جا رہے؟ انہوں نے کہا بیمار، اسپتال لے کے جا رہے۔ انہوں نے کہا اللہ اس کو شفا دے۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ بیمار ہے، کوئی پتہ نہیں، اور میں صحت مند ہوں کہ میں پہلے مار جاؤں اور یہ بعد میں مرے۔ اس کے بعد اس کو اسپتال لے گیا اور یہ آدمی اوپر چڑھا، یہ شٹرنگ کا کام کرتا تھا، بڑا مستری تھا، چھت کے اوپر لنٹر ڈالنا تھا نا، سریے وغیرہ ڈالے ہوئے تھے، تو سریے رکھے جا رہے تھے اور سریے کے اس کے مزدور کام کر رہے تھے۔ تو انہیں ایک سریا پکڑ نے کہا وہ یہ سریا صحیح نہیں رکھ رہے، اس طرح سریا اٹھایا ہے، اوپر سے لوہے کا سریا بجلی کی تار کے ساتھ لگائی، اسی جگہ پر مار دیا۔ وہ بہت بڑی بجلی کی جو تار ہوتی ہے اس کا جو بہت زیادہ وولٹیج تھا، تو موت کا تو کوئی وقت پتہ نہیں۔ کتنے ہمارے ساتھ چھوٹی عمر والے بچے، چھوٹی عمر والے لوگ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ نہ سمجھے گا تو اللہ کے دربار میں پیش ہونا اخلاق اسلام نے سکھایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز اول وقت پڑھو۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل جو سب سے بہتر ہے؟ فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی ماں، 3 دفعہ فرمایا، 3 دفعہ ماں کا حق ہے، ثم ابا کا، پھر باپ کا۔ اور ماں اور باپ، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر وہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر ماں اور باپ دونوں کوشش کریں کہ ہمارا بچہ مشرک ہو جائے تو ان کی بات نہ ماننا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، پھر بھی دنیا میں اچھے طریقے سے ان کی خدمت کرنا۔ ماں باپ اگر کافر ہیں، مشرک ہیں، تو پھر بھی ان کی خدمت کرنی، ہاں کفر والی بات ان کی ماننی نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث یہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا تھا جس کا اسی کے ساتھ الگ تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں۔ انشاءاللہ میرا جو خطبہ ہے وہ 40 منٹ تک ختم ہو جائے گا، میں 1 منٹ اوپر نہیں لے کے جاؤں گا، بیغام رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مومن قربۃ من قرب الدنیا، سچی حدیث ہے صحیح مسلم کی، کہ جو آدمی کسی مسلمان کی دنیا میں مصیبت دور کرے گا، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی سختیوں میں سے سختی دور کر دے گا۔ مسلمان تو مسلمان کے کام آتا ہے۔ ومن یسر علی موسر، اور جو کسی مصیبت میں پھنسا ہے، کسی تنگی میں، کسی نے اس کی وہ مصیبت دور کر دی، تنگی دور کر دی، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مصیبتیں دور کرے گا۔ اللہ رب العزت اتنا مہربان ہے، کوئی مسلمان کسی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ
مالی تعاون کرتا ہے، اس کو صدقہ دے دیتا ہے، اس کو اپنی زکوٰۃ میں سے دیتا ہے، ویسے دے دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس کو بہت زیادہ دیتا ہے۔ ما نقصت صدقۃ من مال قط، کبھی بھی صدقے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں ہے۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو کسی مسلمان پر پردہ ڈالے گا، کسی مسلمان بھائی سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی اس سے کوئی ہو گئی کوئی غلطی، اب اس سے وہ دیکھ لیے تو پردہ ڈال دیا۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی غلطی پتہ چل جائے، پھر اس کو آرام ہی نہیں آتا جب تک سب لوگوں کو پتا، جو بھی ملے گا اس کو کہے گا کہ فلاں آدمی یہ ہے، اس نے یہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کسی مسلمان پر پردہ ڈالے گا، اللہ رب العزت جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں اس پر پردہ ڈالے گا۔ سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کے ساتھ مدد کرتا ہے، یہ مدد کرنا یہ ما تحت الاسباب ہے، ما تحت الاسباب، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، یہ تو قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، تو اللہ رب العزت اس کی مدد کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الى الجنہ، جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ رب العزت اس کا جنت کی طرف راستہ آسان کر دیتا ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے بچے جب آتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے، یا مثلا مدرسے میں آ گئے، دوسرے مدرسوں میں دین سیکھنے کے لیے، قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح جمعے کے دن جمعے کا خطبہ سننے کے لیے بھی جو آتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت جو ہے اس جنت کی طرف راستہ اس کا آسان کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں جمعے کے دن خطبے کے لیے یہ 1:30 بجے نہیں آنا، جس وقت خطبہ شروع ہوتا ہے اس وقت آنا چاہیے۔ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر فرشتے رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں۔ لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنا اگر کوئی ذاتی کام ہو تو اس کے لیے پھر وہ پہلے جاتے ہیں۔ اگر کسی عدالت میں حاضری ہے، کسی نے ایئرپورٹ پر جانا ہے تو وہ اپنے وقت سے پہلے بھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ صبح کی نماز نہیں پڑھتے، سوئے رہتے، بس نیند آئی ہوئی ہے، اگر ان کا کسی دن کوئی فلائٹ ہو، مثلا کل جانا ہے، تو پھر وہ صبح سویا ہو نہیں ہوگا، پھر اسے 2 گھنٹے پہلے ہی اٹھ جائے گا وقت سے۔ اصل میں دل میں اللہ کا ڈر اور جذبہ پیدا ہو، اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، اللہ رب العزت توفیق دیتا ہے۔ میں آپ نے بتاؤں کہ مجھے ساری زندگی میں جب بھی پروگرام بنا کے سوتا ہوں نا کہ میں اتنے بجے اٹھوں گا، 4 بجے 5 بجے جتنا بجے کہ میں نیت کرتا ہوں اسی وقت بغیر الارم کے اٹھتا ہوں، مجھے کوئی الارم کی ضرورت نہیں۔ آدمی اگر اپنے دماغ میں دل میں ایک پکا یقین کر لینا، تجربہ کر کے دیکھیے، اللہ رب العزت اس کو اٹھا دیتا ہے۔ تو جو علم کے لیے آتا ہے بھائیو، علم کے لیے خاص طور پر جمعے کے خطبے کے لیے جو ہے وہ پہلے آئے، جمعے کی خطبے کی اذان سے پہلے مسجد پہنچ جائیں، مسجد میں آ کے 2 رکعتیں پڑھے بیٹھ جائیں۔ اس سے کوئی پہلے اگر کوئی اللہ کو توفیق دے تو زیادہ پڑھیں۔ عربوں میں یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، 10:30 بجے ہی وہاں لوگ مسجد میں پہنچنے شروع ہوتے۔ عرب میں تو جگہ ہی نہیں ملتی، جو لیٹ آتے ہیں ان کو تو پھر سڑکوں پر نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ پھر فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، اور جو لوگ بھی مسجدوں میں سے کسی مسجد میں بیٹھ کے اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ناظرہ پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، یا قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھتے ہیں، یہ سارے۔ اور حدیث بھی چونکہ کتاب اللہ میں سے ہی ہے اس لیے حدیث پڑھنے والی بھی اس میں شامل ہے۔ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ رب العزت کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے ان پر۔ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمت جو ہے ان کو ڈھانپ دیتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ان پر ہونی شروع۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اپنے پر بچھاتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ تعالیٰ اوپر جو اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں ان کے سامنے ان کا ذکر کرتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ نہیں، اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ کما یلیق بشانی کما یلیق بجلالی، اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ہر چیز کو وہ گھیرے ہوئے، وہ دور نہیں، وہ قریب ہے، اس کے لیے فاصلے نہیں، یہ فاصلے مخلوق کے لیے۔ تو اللہ رب العزت یعنی اوپر آسمانوں پر اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں کا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھے اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، نبی کی حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا ومن بطأ بعملہ لم یسر بنسبہ، جس آدمی کے اعمال صحیح نہ ہوئے، بے مال آدمی جس کے عمل تھوڑے ہوئے، عمل پیچھے رہ گئے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جائے گا۔ اس کا معنی یہ کہ کوئی اگر سید ہے، کوئی امام حسین کی اولاد میں سے ہے، کوئی امام حسن کی اولاد میں سے، کوئی سیدنا ابو بکر امام کی اولاد سے، کوئی امام عمر کی اولاد سے رضی اللہ عنہم اجمعین، تو اگر اولاد میں سے تو یہ نہ سمجھے کہ میں ان کی اولاد میں سے تو جنت چلا جاؤں گا۔ جنت جو ہے یہ اپنے اعمال کے ساتھ جانا ہے۔ کسی کی اولاد میں سے ہونا، نسب میں سے ہونا کہ فلاں میرا جو ہے وہ دادا پردادا بڑا شیخ الحدیث تھا، بڑا عالم تھا، بس میں بخشے جاؤں گا، مجھے بچا لیں گے، قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا۔ ایسا ہولناک دن آنے والا ہے جب پیغمبر بھی نفسی نفسی کہیں گے، تو اس دن کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا۔ فرمایا کہ جس کے اعمال پیچھے رہے اس کو اس کا نسب نہیں بچا سکے گا۔ پھر آگے فرمایا قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ ایک دوسرے کے بارے میں یہ بدگمانیاں چھوڑ دو، یہ بہت سی بدگمانیاں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں دل میں بدگمانی، اوہ اس نے یہ بات کہی ہوگی، اس نے یہ کیا ہوگا، اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، یا کوئی بات مل جائے اس میں اضافہ کرتے ہیں، بدگمانیاں کرتے ہیں، یہ چھوڑ دو۔ ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں جو ہے وہ بڑا یعنی گناہ ہوتا ہے، مراد کہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ بھائیو غیبت حرام ہے، اور غیبت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو اپنے بھائی کا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ تم اسے کوئی پسند نہیں کرتے۔ کس کا بھائی مار جائے تو وہ تو اس کے لیے تو اس کا رونا شروع ہو گیا، وہ تو بہت پریشان ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک دفعہ ایک آدمی بیمار ہوا نا، اس کو اچانک ہچکی لگ گئی، تو اس کی ہچکی کی آواز ہماری مسجد میں بھی آتی تھی۔ صبح کا تقریباً 4 بجے کا وقت تھا، نماز کی ہم تیاری میں تھے، تو اس کے جو آواز تھی وہ کافی دور سے جو ہے نا تقریباً 200 گز ہوگی یا 100 گز، اتنا دور کافی وہاں سے آ رہی تھی۔ تو اس کے جو بھائی کو پتہ چلا نا، سکے بھائی کو، تو وہ گر کے بے ہوش ہو گیا، اس کو چرپائی پر اٹھا کے وہ نہیں برداشت کر سکا اپنے بھائی کی تکلیف۔ تو کوئی بھی جو ہے انسان اپنے بھائی کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتا۔ تو مثال بیان کی ہے کہ اگر کوئی کسی کا بھائی مار جائے تو کیا اس کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تو یہ غیبت تو اس کا گوشت کھانا ہے، یہ تو ایسا جرم ہے کہ گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا جائے۔ فَوَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا، توبہ کرو۔ اسلام، دین اسلام بار بار لوگوں کو توبہ کی طرف جو ہے بلاتا ہے، توبوا الی اللہ۔ اللہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ سچی توبہ کرو، پھر اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تابوا واصلحوا وبینوا، توبہ کرو، اصلاح بھی کرو، اور پھر جو ہے اس کو بیان بھی کرو۔ بعض ایسے جرم ہوتے ہیں جو کہ کسی نے کوئی غلط بات کہی ہے لوگوں کے سامنے، مثلا میں خطبے میں اگر کوئی بات غلط کہہ دوں، اللہ بچائے مجھے، تو پھر مجھے لوگوں کے سامنے اعلانیہ توبہ کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی کسی سے غلطی ہوئی ہے تنہائی میں، عام لوگوں کو پتہ نہیں،
تو لوگوں کو بتاتا نہ پھرے، اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ پہلے تو دونوں آیتیں ایمان والوں کے ساتھ ہیں، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اب ساری دنیا کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگوں، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ ایک مرد سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مٹی سے پیدا کیا۔ پھر صحیح حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ دونوں مراد ہیں۔ وہ جو انگریزوں میں سے بعض کہتے ہیں کہ انسان بندروں سے بن گیا، ڈارون کی تھیوری، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ یہ سارے مذہبوں کا انکار ہے، یہ اسلام کا بھی انکار ہے، یہودیت کا بھی، عیسائیت کا بھی، سارے مذہبوں کا انکار ہے۔ اور اس کی ان کے پاس ایک دلیل موجود ہے۔ اس زمین پر جتنے بھی انسانوں کی لاشیں، ڈھانچے موجود ہیں، جسم، ہڈیاں موجود ہیں، کوئی ایسا ثبوت پوری زمین پر نہیں ملا ہے، چاہے وہ کہیں کہ 10 لاکھ سال پہلے کبھی ہو، کہ جس میں انسان اور بندر کے درمیان کوئی سب درمیان میں کوئی مل جائے کہ کوئی آدھا انسان، کوئی انسان اور اس کی دم بھی تھی۔ ایسا کوئی ثبوت نہیں۔ یہ پرویز جو منکر حدیث تھا، اس نے لکھا ہے عالمگیر افسانہ کتاب میں، وہ کہتا ہے کہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام سے سارے انسان پیدا ہوئے ہیں، یہ افسانہ ہے۔ وہ کہتا ہے انسانوں کی بنیاد جرثومہ ہے، ایک جرثیم کا جرثومہ تھا، اس سے ساری انسان پیدا ہوئے۔ کتنا ظلم ہے، قرآن کا منکر ہے اور کہتا ہے کہ ہم قرآن مانتے ہیں، حال قرآن۔ تو رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی آدم اور حوا سے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، پھر تمہارے قومیں بنا دی، تمہارے قبیلے بنا دیے۔ یہ پٹھان ہے، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچ ہے، یہ پاکستان کا رہنے والا، یہ افریقہ کا رہنے والا ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، یہ جتنی بھی قومیں قبیلے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کس لیے بنائے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، یہ فلاں ہے فلاں خاندان میں سے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والے وہ لوگ ہیں جو زیادہ متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے۔ ان اللہ علیم الخبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب جاننے والا ہے، سب خبر رکھنے والا ہے۔ بھائیو، اس آیت کی تشریح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد میں، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، الا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی سرخ رنگ والے کو کسی کالے والے پر کوئی رنگ والے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ کسی کالے کو سرخ پر سوائے تقوی کی۔ سارے انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر قوم کے لحاظ سے کوئی فضیلت نہیں، قوم کے لحاظ سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، سارے اعمال کی بنیاد پر جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح اعمال کرنے والا، صحیح عقیدے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرنے والا اللہ رب العزت ہمیں بنائے، اور اللہ رب العزت ہمارے سارے گناہ معاف کرے۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی انسان خطاؤں سے پاک نہیں سوائے پیغمبروں کے، پیغمبر معصوم ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے بھی اور آپ کے بھی گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث والے راستے پر، کتاب و سنت والے راستے پر، اس راستے پر جس پر اللہ کے رسول چلے ہیں، رسولوں کے صحابہ چلے ہیں، تابعین چلے ہیں، سلف صالحین چلے ہیں، اللہ کے نیک بندے اولیاء چلے ہیں، اس راستے پر ہمیں چلے۔ اور سب کا راستہ قرآن اور حدیث والا راستہ یہ ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے راستے ہیں بھائیوں وہ دور لے جانے والے، جہنم کی طرف لے جانے والے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ آمین یا رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ایک رکایا ہے کہ میری خالہ سخت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت دے. یہ کسی طالب علم نے بھیجے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خالہ کو بھی شفا دے، بیماری ختم کرے، اور دوسرے بھی جتنے بیمار ہیں اللہ رب العزت انہیں شفا دے. بیماروں کی دو قسمیں، ایک جسمانی طور پر بیمار ہے، اللہ ان کی جسمانی بیماریاں دور فرمائے. ایک روحانی طور پر بیمار ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی بدعی ہے، کوئی اور ہے، کسی گمراہی میں پھنسا ہوا ہے، تو اللہ رب العزت ان کی روحانی بیماریاں دور فرمائے. اسی طرح جو محتاج ہیں اللہ ان کی محتاجیاں دور فرمائے، غریبوں کی غربتیں دور فرمائے. جو قرض دار ہیں اللہ رب العزت ان کے قرضے جو ہے وہ ادا کرے اور کی یہ مصیبت دور فرمائے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل من بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المؤمنين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم اشف لمرضانا، اللهم اقض لحاجاتنا. اللهم لا تخزنا في الدنيا ولا تخزنا في القبر ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم إنا أذنبنا ذنوبا كثيرا وأنا نعرف أن ربنا يغفر الذنوب كلها. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمورنا كلها. اللهم استر علينا، اللهم استر علينا ولا تخزنا ولا تخذلنا. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم نور قلوبنا بنور الإسلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.